چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار ہم سب درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی ہے۔ آج کے درس میں اسی آیت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو، اپنے پروردگار، اپنے پالنہار، اپنے لارڈ کی عبادت کرو۔ عبادت اور پوجا صرف اسی کی کیوں ہونی چاہیے، اس کی دلیل بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ عبادت اسی ایک پروردگار کی اس لیے ہونی چاہیے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی رچیتا ہے، وہی کریٹر ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ یہاں پر بعض ملحدین کو قرآن حکیم کا یہ بلیغ کلام سمجھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قرآن کی سائنسی غلطی ہے کہ اس نے زمین کو بچھونا کہا۔ زمین بچھونا کی طرح نہیں بلکہ زمین گول ہے۔ قرآن میں غلطی ڈھونڈنے والوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ 1400 سال سے دشمنان اسلام انفرادی اور اجتماعی کوشش کر کے تھک چکے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں کسی قسم کی غلطی نکال نہ سکے، اور صبح قیامت تک کسی میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن کی کوئی غلطی ثابت کر سکے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہی نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے۔ زمین و آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اسی کو معلوم نہ ہو کہ زمین کیسی ہے، آسمان کیسا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ جملہ علوم کا ایک سمندر ہے۔ یہ کلام ایسا بلیغ اور اعجاز والا ہے کہ اس کو پورے طور پر سمجھنا ہر انسان کے بس میں نہیں۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ انہی کو اللہ نے قرآن کا مکمل علم عطا فرمایا، اور رسول نے انسانی ضرورت کے مطابق کہیں تفصیل سے، کہیں اجمال سے، کہیں صراحت سے، اور کہیں اشارے سے قرآن کے معنی بیان فرمائے۔ انصاف کی نظر سے فہم قرآن کی اہلیت کے ساتھ جو جتنا قرآن کے اندر غور و فکر کرتا جائے گا، اس پر علم و حکمت کے خزانے اتنے کھلتے جائیں گے۔ قرآن پر ملحد اور ناستک لوگوں کا یہ اعتراض غلط ہے کہ قرآن نے زمین کو گول نہیں کہا بلکہ بچھونا کہا ہے۔ قرآن پر اعتراض کرنے والوں کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ قرآن کی کسی آیت یا کسی کلمہ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن نے زمین کو چپٹی کہا ہے۔ زمین کو قرآن نے فراش یعنی بچھونا کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین گول نہیں ہے۔ شاید معترض نے زمین کو کوئی انڈا یا گیند سمجھ رکھا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ زمین اس کے اور اس جیسی سمجھ رکھنے والوں کے لیے بچھونا کیسے ہے۔ قرآن پر اعتراض کرنے والے ملحد شخص کو شاید یہ خیال نہیں رہا کہ ہمارے کرۂ ارض بلکہ اس کے 7 بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم کے مقابلے میں معترض کے وجود کی وہی حیثیت ہے جو ایک پہاڑ کے مقابلے میں ایک چونٹی کے وجود کی حیثیت ہے۔
معترض کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہماری زمین اتنی بڑی ہے کہ اس کا 70.8% پانی ہے، باقی حصہ خشک ہے۔ اسی خشکی والے حصے کو 7 بر اعظم میں تقسیم کیا گیا ہے: ایشیا، یورپ، افریقہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ کرۂ ارض کا کل رقبہ 51,65,284 کلومیٹر ہے، جس میں خشکی والے حصے کا کل رقبہ 14,89,39,063 کلومیٹر ہے۔ اتنے بڑے کرۂ زمین پر انسان زندگی بسر کرتے ہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہیں۔ قرآن نے اسے فراش یعنی بچھونا کہا تو کون سی غیر معقول اور حقیقت کے خلاف بات کہی؟ زمین کو بچھونا کہنے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ قرآن زمین کو گول نہیں بلکہ چپٹی مانتا ہے؟ معترض اگر آنکھ سے تعصب کی پٹی کھول کر قرآن کی اس آیت میں غور کرے گا تو اس میں کوئی سائنسی غلطی نظر نہیں آئے گی، بلکہ نگاہ عبرت سے دیکھا جائے تو اس میں حکمتوں کے بے شمار خزانوں کی طرف رہنمائی ملے گی۔ پھر اسی آیت میں آگے یہ ارشاد ہوا کہ اسی رب نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، یعنی چھت کی طرح بنایا۔ جیسے زمین کو بچھونا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین بچھونا کی طرح چپٹی ہے، ویسے ہی آسمان کو چھت کہنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس آسمان کو ہم اپنے سروں کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ چھت کی طرح کوئی ٹھوس چیز ہے۔ جو آسمان ہمیں سر پہ نظر آتا ہے وہ خلا ہے، اس کو اللہ نے اپنی حکمت سے ہمارے سروں پہ چھت کی طرح تان رکھا ہے۔ قرآن کی اس باریک بات کو سائنس کی پوجا کرنے والے بعض دشمنان اسلام نے نہیں سمجھا اور اعتراض کر دیا کہ قرآن میں آسمان کو چھت کہا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی نظر میں آسمان کوئی ٹھوس چیز ہے، اور آسمان کو ٹھوس سمجھنا قرآن کی سائنسی غلطی ہے، معاذ اللہ۔ محترم دوستو، معترض اگر قرآن کے لفظ السما کے معنی کو سمجھ لیتا تو اعتراض کرنے کے بجائے وہ قرآن کی حقانیت کی گواہی دینے لگتا۔ لفظ السما کے معنی کو بیان کرنے سے پہلے ہم نظام کائنات کا ایک سائنسی جائزہ مختصراً پیش کرتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ قرآن میں لفظ سما کن معنی میں آیا ہے۔ ہماری زمین نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ سورج کے گرد چکر لگانے والے اجسام کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سیارے، ان کو پلانیٹس کہا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر، بونے سیارے، ان کو ڈوارف پلانیٹس کہتے ہیں۔ نمبر 3، چھوٹے شمسی اجسام، ان کو اسمال سولر سسٹم باڈیز کہا جاتا ہے۔ سیارہ سورج کے گرد مدار میں گردش کرنے والے کسی ایسے جسم کو کہتے ہیں جو ان خصوصیات کا حامل ہے۔ اس میں کمیت کم از کم اتنی ہو کہ اپنی کشی سے ثقل کے باعث ایک کرے کی شکل اختیار کر لے۔ اپنی کشی سے ثقل سے اپنے مدار اور اس کے آس پاس کے علاقے سے چھوٹے اجسام کو وہ صاف کر چکا ہو۔ تسلیم شدہ 8 سیارے یہ ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون۔ علم فلکیات کی روشنی میں ہم 4 سیاروں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ کا مختصر تعارف یہاں پیش کرتے ہیں۔ عطارد نظام شمسی کا سب سے چھوٹا اور سورج سے قریب ترین سیارہ ہے۔ عطارد کا کوئی چاند نہیں اور اس کا معمولی کرۂ فضا زیادہ تر ان ایٹموں پر مشتمل ہے جو باد شمسی کو اس کی سطح پر سے اڑاتے ہیں۔ زہرہ کیا ہے؟ زہرہ حجم میں تقریباً زمین کے برابر ہی ہے۔ زمین کی طرح اس کا مرکز بھی فولادی ہے جس کے گرد ایک موٹی مینٹل کی تہ ہے جو سلیکیٹ کی بنی ہے۔ زہرہ پر اچھا خاصا کرۂ فضا بھی موجود ہے۔ زہرہ کا موسم خشک اور فضا زمین کی نسبت 90 گنا زیادہ کثیف ہے۔ اس کی سطح پر اندرونی ارضیاتی سرگرمی یعنی جیولوجیکل ایکٹیویٹی کے بہت سے آثار جیسے کہ آتش فشاں پہاڑ، کھائیاں پائی جاتی ہیں۔
زہرہ کا کوئی بھی چاند نہیں ہے اور پورے نظام شمسی میں یہ سب سے گرم سیارہ ہے۔ اس کی سطح پر درجہ حرارت اکثر 400 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ زمین کیا ہے؟ زمین اندرونی سیاروں میں سب سے بڑا اور کثیف سیارہ ہے۔ اندرونی سیاروں میں یہ واحد سیارہ ہے جس پر اب بھی ارضیاتی عمل ہو رہا ہے اور جس پر زندگی پائی جاتی ہے۔ زمین کی فضا باقی سب سیاروں سے بہت مختلف ہے۔ اس پر موجود جانوروں، پودوں اور خوردہ حیات نے فضا میں 21% آزاد آکسیجن پیدا کر دی ہے جو کسی اور سیارے پر نہیں پائی جاتی۔ زمین کا ایک چاند بھی ہے جو باقی اندرونی سیاروں کے چاندوں سے بڑا ہے۔ مریخ کیا ہے؟ مریخ زمین اور زہرہ دونوں سے چھوٹا ہے۔ اس کی فضا کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ اس کی سطح پر بڑی تعداد میں آتش فشاں پہاڑ اور کھائی نما وادیاں پائی جاتی ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی قریب کے زمانے تک اس پر ارضیاتی سرگرمی، جیولوجیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے۔ مریخ کے دو بہت ہی چھوٹے چھوٹے چاند اور ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل سیارچے ہیں جو مریخ کے بہت قریب سے گزرتے ہوئے اس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق چاند ہماری زمین کا ایک سیارچہ ہے۔ زمین سے کوئی 2,40,000 میل دور ہے۔ چاند کے متعلق ابتدائی تحقیقات گیلیلیو نے 1609 عیسوی میں کی۔ اس نے بتایا کہ چاند ہماری زمین کی طرح ایک کرہ ہے۔ اس نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ چاند پر پہاڑ اور آتش فشاں پہاڑوں کے دہانے موجود ہیں۔ اس میں نہ ہوا ہے نہ پانی، اس لیے چاند پر زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ یہ بات انسان بردار جہازوں کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے۔ دن کے وقت اس میں سخت گرمی ہوتی ہے اور رات سرد ہوتی ہے۔ سائنسداں وہاں سے لائی گئی مٹی سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چاند کی ارضیات زمین کی ارضیات کے مقابلے میں زیادہ سادہ ہے۔ نیز چاند کی پرت تقریباً میل بھر موٹی ہے اور یہ ایک نایاب پتھر اناستھروسائٹ سے مل کر بنی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارا شمسی نظام مختلف سیاروں، سیارچوں پر مشتمل ہے۔ چاند، سورج، عطارد، مریخ وغیرہ سیارے آسمان میں ہیں۔ ان میں ٹھوس مادے بھی ہیں۔ ہماری زمین کے چاند میں بھی ہماری زمینی کرہ کی طرح پہاڑ، پتھر اور مٹی بھی ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہمارے چاند کی پرت تقریباً 1 میل ہے۔ ان سائنسی مشاہدات کو سامنے رکھیے اور پھر قرآن حکیم کے لفظ السما کے معنی میں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے بہت پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جس طرح کائنات ارضی ایک حقیقت ہے، اسی طرح آسمانی دنیا بھی ایک وسیع دنیا ہے۔ اسی آسمانی دنیا کو کہیں قرآن نے السماوات کہا ہے، کہیں 7 سماوات کہا ہے۔ اسی آسمانی کائنات کی ایک چھوٹی سی دنیا ہمارے سر پہ سایہ فگن آسمانی خلا ہے جس کو قرآن حکیم السماء الدنیا کہا ہے۔ ابھی سائنس کی مکمل رسائی آسمان دنیا تک نہیں ہوئی ہے تو اس سے آگے کی بات وہ کیا سمجھے؟ معترضین کو سمجھ لینا چاہیے کہ السما کا معنی ہے بلند چیز۔ ہماری زمین سے اوپر کے خلا کو قرآن نے السما کہا ہے، بادل کو بھی السما کہا ہے، چاند، سورج، سیارے، سیارچے یہ سب السما میں شامل ہیں۔ لہٰذا جہاں آسمان کی ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن سے اس کا ٹھوس ہونا سمجھ میں آتا ہے، وہاں آسمانی کائنات کے وہ اجزاء مراد ہیں جو ٹھوس ہیں، اور سائنس اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ آسمان کے بہت سے اجزاء ٹھوس بھی ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک لفظ السما میں پوری کائنات سماوی کو سمیٹ دیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ سائنس تعصب کی اینک اتار کر مشاہدات کی جس منزل سے گزرتی جائے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر نظر آتے جائیں گے۔ اسی آیت میں آگے یہ ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور اسی رب نے آسمان سے یعنی بادل سے پانی برسایا، اور اس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے لیے قسم قسم کے پھل پیدا کیے۔ اسی رب نے تم کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور فراش یعنی بچھونا بنایا، آسمان کو اسی نے چھت بنایا، آسمان سے پانی اسی نے برسایا، پانی سے پھلوں کو اسی نے پیدا کیا۔ ان افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے کسی سے نہ مدد لی، نہ کسی کی مدد کا وہ محتاج ہے، نہ کوئی اس کی مدد پر قادر ہے، اس لیے کہ جس کو جو بھی قدرت ملی ہے وہ اسی قادر حقیقی کے عطا کرنے سے ہے۔ لہٰذا جب تمہارے پروردگار کی یہ شان ہے تو تم پر لازم ہے کہ کسی اعتبار سے کسی کو اس کا شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آج کا درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چشمہ دی بھی ہوں حکم رحمان